ایک مرتبہ دو شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا جبکہ دوسرا دبلا پتلا۔ موٹے نے دبلے سے پوچھا، بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، تو مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ یار یہ تو بتاؤ، تم نے بہت جان بنا رکھی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ موٹا بولا، میں ایک ایسے غافل شخص پر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں۔ یہ راز ہے میری صحت مندی کا۔ اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں میں شیطان کی شرکت سے حفاظت اور خیر و برکت کے طلبگار ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بصورت دیگر ہر فعل میں شیطان شریک ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورہ نمل کی 30ویں آیت کا حصہ ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی جو کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اتاری گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور کپڑوں کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا۔ ذرا حساب تو لگائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، یوں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 76000 نیکیاں ملیں گی، 76000 گناہ معاف ہوں گے اور 76000 درجات بلند ہوں گے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے، ان میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر توریت شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے اور 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر، زبور حضرت سیدنا داؤد علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ان تمام کے مضامین یعنی سبجیکٹس قرآن مجید میں، اور سارے قرآن مجید کا سبجیکٹ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھی سے یعنی اللہ ہی سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھ لے تو اس کے جانور
کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھانا کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ رہ گیا تو وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ عز و جل کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا۔